تو جناب SCO کے جو 25واں سمٹ ہے تیانجن میں ہو رہا ہے، اس کا دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں تجزیہ کیا جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ کہانی کس طرف کو جائے گی اور ہر ایک ملک اس کے کیا سٹیکس ہیں اس میں۔ دنیا کے 2 سب سے طاقتور رہنما، چین کے شی جن پنگ اور روس کے ولادیمیر پوٹن، وہ اس سمٹ میں ایک بار پھر ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ دنیا کے 2 سب سے طاقتور رہنما یہ ایک دوسرے سے ایک سمٹ میں مل رہے ہیں اور پھر سے ایک شاندار تقریب میں ایک دوسرے کا استقبال کر رہے ہیں۔ صدر شی نے ایک بار کہا تھا کہ وہ پوٹن کے ساتھ مل کر دنیا کو اور دنیا کی تاریخ کو تبدیل کر رہے ہیں، اور انہیں بڑی خوشی ہے کہ ان کے ساتھ اکٹھے دونوں ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں and they are mutually driving the world into a new future۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں غور سے تو یہ دراصل ایک نئے ورلڈ آرڈر کا جشن منایا جا رہا ہے، جو ایک ایسی دنیا کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں امریکہ کا غلبہ کم ہو رہا ہے۔ کچھ سال پہلے بھی یہ لوگ ملے تھے، ایک دوسرے سے گپیں لگ رہی تھیں، کبھی پین کیکس اکٹھے بناتے تھے، کبھی شی کی سالگرہ پر آئس کریم کیک کٹتا تھا، کبھی پینڈا کے تحفے تحائف دیے جاتے تھے، اور کچھ عرصہ پہلے اس کی اسپرنگ میں شی ماسکو میں پوٹن کی فوجی پریڈ دیکھ رہے تھے۔ اب رولز ریورس ہوئے اور پوٹن بیجنگ جا کر شی کی تیانمن اسکوائر میں بہت بڑے ایک پریڈ ہے جس کو کہ وہ وٹنس کرنے گئے ہیں، اور ایک بار پھر دونوں کندھے سے کندھا جوڑ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن کے لیے یہ لمحہ کتنا اہم ہے۔ ولادیمیر پوٹن اس وقت بہت خوش ہوگا کیونکہ اس نے پوری دنیا کو پچھلے 3 سال تک بدترین سینکشنز کے باوجود روک کے رکھا اور روس کی اکانومی گرو کی۔ وہ اس لیے بھی خوش ہوں گے کہ وہ صرف 1 to 1 ڈائلاگز نہیں کر رہے، ایک عالمی سٹیج پر پھر سے جلوہ افروز ہو رہے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ ہیں۔ اس بار پوٹن صرف شی کے ساتھ اکیلے نہیں ہیں، اس پریڈ میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ صرف پریڈ کے لیے آ رہے ہیں، سمٹ کے لیے نہیں، لیکن وہ جو 80ویں سالگرہ کی پریڈ ہے اس میں وہاں پر ہوں گے۔ وہ پوٹن کے نئے پارٹنر ہیں، انہوں نے پوٹن کو وہاں پر دفاعی ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پیونگ یانگ اور ماسکو کا، اور وہ صرف یہی نہیں کہ ہم نے پوٹن کو یوکرین جنگ کے لیے ہتھیار دیے ہیں، ہزاروں فوجی فراہم کیے ہیں۔ ان تینوں کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا یہ مغربی میڈیا کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ سب ایک ساتھ ایک کمرے میں ہیں اور وہ کس طریقے سے بات چیت کریں گے، کیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مغربی میڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ یار کسی طریقے سے ہم ایک مکھی بن جائیں جو جا کے بیٹھے شاید کسی کے کوٹ پہ، کسی کی کرسی پہ، اور یہ کر سکیں کہ جناب یہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں، بات ہمارے بارے میں کیا ہو رہی ہے، ٹرمپ کے بارے میں کیا لہجہ استعمال ہو رہا ہے، مغرب کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ سب مل کر جب بات کریں گے تو جناب اس میں ولن اس دفعہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ مغرب کو ایز اے ولن پورٹرے کر رہے ہوں گے، اور آف کورس یہ ان کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بانڈ بھی کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دراصل ان کا جو گوشت ہے وہ ان تینوں کے ساتھ ہے۔ ٹرمپ ویسے ذاتی طور پر تو ان تینوں کی بڑی تعریف کرتے رہے ہیں، وہ کہتے رہے ہیں پوٹن بہت ہوشیار ہے، صدر شی ایک ذہین آدمی ہے، کم جونگ ان جو ہے وہ کتنا ہوشیار ہے، لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ ٹرمپ کی ان کے بارے میں یہ چاپلوسیاں، یہ ان کی تعریفیں اپنی جگہ پر، لیکن تجارت، یوکرین اور نیوکلیئر میزائل تناؤ، یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ جس طریقے کا تناؤ پیدا کر رہی ہیں، یہ شی کو، پوٹن کو اور کم کو ان کی صف بندی کر رہی ہیں، ان کو ایک ہی گروپ میں انہوں نے بانڈ کر دیا، گروپ کر دیا۔ ان کا مشترکہ مشن جو ہے وہ اس وقت واشنگٹن کی یہ جو اتھارٹی ہے، یہ جو ان کا وہ جس طریقے سے بلی کرتے ہیں پوری دنیا کی پالیسیز کو اور امریکہ کی قیادت والے نظام کو جو دنیا کو چلا رہا ہے اس کو چیلنج کرنا ہے، جو دہائیوں سے عالمی طاقت کی اسی کو ڈیفائن کرتا ہے اس کو وہ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایسے میں وہ کس قسم کی گفتگو کریں گے، کیا کہیں گے، کون سے پریشر پوائنٹس ہیں، ان پر کس طرح کا رد عمل دیں گے، آگے کیا کرنا ہے اس کا کیا لائحہ عمل بنائیں گے، اور یہ بہت اہم ہوگا آنے والے وقتوں کے لیے۔ ایک مشکل ہے تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو اگلا قدم ہے، جو ان کا نیکسٹ سٹیپ ہے، وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ میرا خیال ہے شاید ٹرمپ خود بھی نہیں جانتے کہ وہ صبح اٹھ کے کیا بات کریں گے اور ان کا رخ کس طرف کو ہوگا۔ اس سمٹ میں امریکہ کی طرف سے دراصل جو لگائی گئی پابندیاں ہیں وہ
ان کا پس منظر بڑا اہم ہے. چین اور بھارت دونوں امریکہ کے ٹیرف کا جیسے میں نے بتایا اس کے ڈسے میں ہیں. روس کو شدید اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے اور خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت پر روس سے تیل خریدنے کی وجہ سے 50% ٹیرف لگا دیے ہیں جو بھارتی معیشت کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی ڈالر کی قیمت بھی نیچے گری ہے کچھ. روس پر جو ہے وہ یوکرین جنگ کی وجہ سے پابندیاں ہیں اور انہوں نے اسے مغربی مالی نظام سے الگ کر دیا ہے. یہ صورتحال ایک نئی عالمی ترتیب، ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف اشارہ کر رہی ہے جہاں امریکہ اور مغرب پہلی بار دنیا پر اپنی گرفت کھو رہے ہیں. چین اور روس نئے عالمی رہنماؤں کے طور پر ابھر رہے ہیں جو کثیر القومی نظام، آزاد تجارت اور مشترکہ سلامتی پر مبنی دنیا کو تشکیل دے رہے ہیں. یہ دلچسپ ہوگا کہ سمٹ میں کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کیا معاہدے طے پاتے ہیں. ممکنہ طور پر سفارتی معاہدے جیسے سرحدی تنازعات کا حل، مالی معاہدے جیسے کہ برکس، اس کی اپنی ایک کرنسی، برکس کرنسی کو لے کے آنا، ڈی ڈالرائزیشن، ڈالر پر انحصار کم کرنا، اور دفاعی معاہدے جیسے کہ مشترکہ فوجی مشقیں ہیں یا ہتھیاروں کا اشتراک ہے. اس کے علاوہ کچھ دیگر عوامل بھی ہیں جو اہم ہیں، وہ آئیے ان پہ بھی نظر مار لیتے ہیں. کون سے؟ پہلا ہے توانائی کا تعاون. ایس سی او اراکین ہیں وہ توانائی، ان کی راہداریوں اور گیس پائپ لائنز پر توجہ دے رہے ہیں جو روس کی توانائی پر اس کی جو برآمدات ہیں ان کو بڑھا سکتا ہے. چین اور بھارت جیسے ممالک توانائی کے تقاضوں کے لیے روس پر انحصار کر رہے ہیں جو مغربی پابندیوں کے مقابلے میں ایک متبادل فراہم کرتا ہے. اس کے بعد ماحولیاتی مسائل ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں اور پائیدار ترقی پر بحث ہے جو عالمی سطح پر ایس سی او کو مرکزی کردار دے سکتی ہے. چین کی گرین ٹیکنالوجی ہے، بھارت کی شمسی توانائی کی کوششیں ہیں، یہ اسے تقویت دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ اے آئی اور ٹیکنالوجی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چین کی جو اے آئی روبوٹ ہے، ان کی جو ہیومنائڈ ہے شاوخی، اس کی نمائش کی جا رہی ہے، وہ سمٹ میں استعمال ہو رہی ہے. دس از اے شو آف دا ٹیکنالوجی، دا اے آئی پاور دیٹ دے ہیو، اور یہ مستقبل کے تعاون کی علامت ہے. یہ تکنیکی ترقی عالمی مقابلے میں ایس سی او کو برتری دے سکتی ہے. پھر علاقائی تنازعات ہیں، افغانستان کی صورتحال ہے، یوکرین جنگ ہے، مشرق وسطیٰ کے مسائل پر مشترکہ موقف ہے. ایس سی او کی ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر یعنی کہ ریٹس جو کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف تعاون کو مضبوط کر رہی ہے. یہ تمام عوامل ہیں جن پہ کہ ایس سی او ایک جامع پلیٹ فارم بنتا ہے. دس از واٹ میکس ایس سی او ایک کمپریہنسو پلیٹ فارم جو صرف سلامتی نہیں بلکہ اقتصادی اور تکنیکی ترقی پر بھی توجہ دے رہا ہے. اب ایک جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ایران اس وقت جو ہے وہ بھی ایس سی او کا ممبر ہے اور وہ اس وقت اس سمٹ سے کیا لے کے جا سکتا ہے، یہ بات کرنی بھی بڑی ضروری ہے. ایران مغرب سے مزید پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، خاص طور پر جو E3 ہیں، جرمنی، فرانس اور برطانیہ لیڈ کر رہا ہے، ان کی جانب سے سنیپ بیک پابندیوں کی کوششیں کی جا رہی ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ IAEA کے ساتھ تعاون بڑھائیں، اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ایران کو اپنے جوہری پروگرام پر وضاحت دینے کی وہ کہہ رہے ہیں، جناب ان پر زور ڈال رہے ہیں کہ جی آپ وضاحت کریں آپ کے پاس کیا کیا ہے کام کلین. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ IAEA کی جو ٹیم ہے انسپیکٹرز کی وہ آلریڈی ایران میں موجود ہے. اس سمٹ میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ چین اور روس کی سفارتی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور روس اور چین نے پہلے بھی یورپی ممالک کی پابندیوں کی مذمت کی ہے اور ایران کو مشرق کی طرف دیکھنے کا ایک موقع مل رہا ہے تاکہ امریکہ کی یہ جو اس کی جو اتھارٹیرین وہ نظام ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. ایس سی او ایران کو اقتصادی اور سیاسی مدد فراہم کر سکتا ہے، خاص طور پر توانائی منڈیوں اور مالیاتی نظاموں میں. ایران کی شرکت سے ایس سی او کی جغرافیائی اقتصادی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ایران تیل اور گیس کا ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے. لیکن ابھی تک جو دکھائی دیتا رہا ہے کہ ایران کو چائنا اور رشیا ایک سافٹ سپورٹ دیتے رہے ہیں، اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے جس طرح کی سپورٹ شاید آپ ایک اپنے کور اتحادی کو دیتے ہیں. تو دیٹ پروبیبلی از واٹ ایران ول بی سیکنگ. اب آ جاتے ہیں جی بھارت کی طرف. بھارت از ان تھک سوپ. بھارت کیا؟ مودی صاحب. بھارت تو ایک بڑا ملک ہے، اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا، اچھے برے دور آتے رہتے ہیں، لیکن مودی صاحب ان کے لیے یہ دورہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی پولیٹیکل سروائیول کو ڈیفائن کر رہا ہے. اگر وہ اس سے کچھ سبسٹینشیل لے جاتے ہیں دیٹ مائٹ گیو ہم سم بریدنگ اسپیس. اف ہی فیلز پھر مجھے ان کے لیے وقت بہت برا دکھائی دیتا ہے.
معاملہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر یہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر روس سے تیل خریدنے کی اس نے الزام لگایا ہے اور انہوں نے ان کے اوپر 50% ٹیرف لگا دیا ہے. یہ ٹیرف 2025 میں نافذ ہوا ہے. اس کی وجہ سے بھارتی معیشت کو شدید نقصان ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کا جو روپی ہے وہ ڈالر، حالانکہ ڈالر خود کمزور ہوا ہے لیکن وہ گرا ہے بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں. اور بھارت کی جو امریکی برآمدات ہیں ان میں 40% کمی کا خدشہ ہے، جو لاکھوں نوکریوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے. اور ظاہری بات ہے، بار بار آ کے ٹرمپ انتظامیہ کا کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے جی بھارت نے روس سے سستا تیل خریدا. انڈیا یہ کہتا ہے جناب ہم نے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کی. اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ اچھا پہلے تو روس سے صرف 0.2% لیتے تھے، اب 42% لے رہے ہو. اور امبانی نے وہ جو دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری بنائی ہوئی ہے اس سے بنا کر تم پٹرول، ڈیزل، لوبریکنٹ ساری دنیا کو بیچ کے $25 ارب کما رہے ہو. ہمیں بیوقوف تو نہ بناؤ. اس کے علاوہ بھارت کو اس کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ چین کے ساتھ ان کے سرحدی اور سفارتی مسائل رہے ہیں، تو وہاں سے اس وقت وہ مردود حرم ہے، اسی لیے اہل صفا میں شامل ہوا ہے. لیکن اہل صفا میں اس کو اپنے مسائل ہیں، کیونکہ بھارت کا چین کے ساتھ سرحدی اور سفارتی اس کے مسائل کا سامنا ہے، تنازعات ہیں. 2020 سے جاری تناؤ اب بھی موجود ہے. اور حالیہ مئی 2025 میں جو پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوئی تھی اس نے اس سارے سیناریو کو مزید پیچیدہ بھی کیا ہے. پاکستان چین سے 80% دفاعی ساز و سامان لیتا ہے اور چین پاکستان کے ساتھ ایک بھائی کی طرح، آئرن کلیڈ بردرز کی طرح کھڑے ہوئے تھے ایک ساتھ. اور بھارت جس کو کہ اس نے پچھلے 25 سال امریکہ کے ساتھ گہرے تعلقات میں بہت انویسٹمنٹ کی تھی، وہ کوارڈ کا اور انڈو پیسیفک حکمت عملی کے ذریعے اس نے یہ سارا کچھ کوشش کی تھی کہ جناب ہمارا ایک تعلق بنے. لیکن ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھارت کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا. اور اب اگر میں آپ کو بتاؤں کچھ باتیں نیو یارک ٹائمز میں بھی یہ آیا ہے، اور اگر آپ ٹرمپ کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار دراصل یہ صرف بہانہ بنا رہے ہیں ٹرمپ کہ اس نے تیل لیا، روس سے تیل لیا اس لیے ٹیرف لگایا. اصل پرابلم یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے مودی کو فون کیا اور اسے کہا یار مجھے تو پاکستان نے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ مودی بھی آگے سے اس طریقے سے ریسپروکیٹ کریں گے. لیکن مودی نے ان کو کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ ہر جگہ پر یہ بات کہتے ہیں، یہ نہ کہیں. کچھ اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے. اور پھر ٹرمپ نے 2-3 دفعہ کوشش کی ہے کہ مودی کو بلائیں وائٹ ہاؤس، لیکن وہ کترا رہے ہیں. ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ کہیں مجھے بٹھا کے یہ بات نہ کر دیں کہ جی دیکھیں میں نے ایک نیوکلیئر وار ایویٹ کی ہے. بہرحال مودی جائیں نہ جائیں، ٹرمپ بولتے جا رہے ہیں 5 طیاروں سے 6 کیے، 6 سے 7 ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک نیوکلیئر وار ایویٹ کی ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ٹرمپ کو غصہ ہے وہ اس وقت تو چپ کر گئے فون پہ، لیکن جو ان کو اصل خار ہے وہ اس بات کی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہاں پر دھوکہ دیا ہے، جبکہ مجھے پاکستان نے نامینیٹ کر دیا تھا، اس نے کیوں نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ تیل بیچ رہے ہیں اور کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن وہ بادر نہیں کر رہے تھے. لیکن اب انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں، اس لیے انہوں نے ٹیرف لگائے ہیں. مودی کی اپنی پرابلمز ہیں، ان کی انٹرنل سیاست ہے. اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں تو ان کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں لوگ کہ یہ تم باہر سے ڈکٹیشن کیسے لے رہے ہو، کیونکہ وہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، ہم ان کے ساتھ 1 to 1 بات کریں گے پاکستان سے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی نہیں ہے. تو معاملات کبھی حل نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ جو SCO سمٹ ہے مودی کے لیے، یہ دراصل ان کا ایک ٹیسٹ ہے whether he will survive or not. جو ویژولز آ رہے ہیں میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھاؤں گا، اس میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پوٹن جو ہیں ان کی جو موجودگی ہے وہ بھارت کے لیے ایک بلیسنگ ہے اس وقت، کیونکہ پوٹن وہاں پر ایک بہت پرانے اتحادی ہیں، روس کے بھی اور بھارت کے بھی. بھارت کو ہتھیار اور توانائی فراہم کرتے ہیں، اور ان کا وہاں پر چائنا میں موجود ہونا، تینجان میں، وہاں پر شی جی پنگ بھی ہیں، وہاں پر مودی بھی ہیں، وہاں پر پوٹن بھی ہیں. اور جو ویژولز آ رہے تھے اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے پوٹن مودی کی بات چیت کرا رہے ہیں. وہ انہوں نے بلایا ہے ایک انٹرپریٹر کو، اور یہ شروع میں جو تصویریں کل کھینچی گئی ہیں اس وقت کی بات ہے جو فیملی فوٹوگراف ہے، تو ان کو ملوا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور مودی صاحب بڑی گرم جوشی کے ساتھ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پوٹن از اے فیکٹر، ہی کین بی اے لائف سیور فار مودی صاحب. لیکن چین نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی، وہ کوئی بچے نہیں ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ مودی یہاں پر اس لیے آیا ہے کیونکہ اس کو
حرم سے دھتکارا گیا ہے تو یہ اہل صفا میں شامل ہوا ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اپنے مقصد کے لیے آیا ہے، اور کل کو اگر امریکہ نے دوبارہ اس کو آشیرواد دیا تو یہ واپس وہاں پر دملاتا بھاگ جائے گا. یہ ہماری پریڈ بھی اٹینڈ نہیں کر رہا، اس لیے اس پر اتنا ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا جتنا مرضی پوٹن یہ بات کر لیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اس میں سے کچھ زیادہ خاص لے کے جانے والا ہے، لیکن مودی کی کوشش یہ ہوگی. اب جناب آ جاتے ہیں عزت مآب جناب دا انٹلیکچوئل، دا بریلینٹ، دا امیزنگ ون اینڈ اونلی مسٹر شہباز شریف کی طرف. اب یہ ایک پہلا موقع تھا کل جو کہ نظر آیا کہ جناب مئی کی جنگ کے بعد شہباز شریف اور مودی ایک ہی کمرے میں موجود تھے، ایک ہی سٹیج پر موجود تھے. کوئی گفتگو تو نہیں ہوئی، اور بلکہ اس سے پہلے جب وہ لینڈ کیے تو کہتے ہیں ان کی جو پروازیں ہیں وہ بھی آگے پیچھے لینڈ ہوئی ہیں، اور اس وقت بھی یہ لاؤنج میں بھی اکٹھے تھے. بہرحال یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ وہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے آئے ہیں. کوئی گفتگو وغیرہ ہوئی نہیں ہے. ایک پوٹن اور شی کے ایک طرف کھڑا ہوا تھا، ایک دوسری طرف کھڑا ہوا تھا. گفتگو وغیرہ کوئی نہیں ہوئی. بس انہوں نے دیکھ کے پوٹن کو جس طرح آپ اپنے کسی سپر سٹار کو، کسی اس کو آئیڈل کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا کہ جی میں جی پین شہباز شریف ہاں جی، تو پاکستان دا وزیر اعظم لگا آج کل. تو وہ انہوں نے اپنا تعارف بہرحال کرا دیا تھا. اس سے آگے کی کوئی گفتگو مجھے نہیں لگتا کہ ہوئی ہے. بہرحال یہ مذاق تو اپنی جگہ پر، لیکن سب سے پہلے سوچ تو یہ ہے کہ اگر یہ دو وزیر اعظم پاکستان اور ہندوستان کے کمرے میں موجود ہے تو کیا یہ ایک دوسرے سے بات کریں گے؟ کیا حالات کچھ بہتر ہوں گے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ بھارت کا رویہ ہی بہت مختلف ہے. وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ایک سپیریورٹی کمپلیکس میں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ بات ہوگی، نہ ہی اس چیز پر اس کو چھیڑا بھی نہیں جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کی دیگر ملاقاتیں ہیں سمٹ کے موقع پر. انہوں نے ایس سی او کے مختلف اراکین کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. ان کی شی جی پنگ کے ساتھ ملاقات ہے، پریمیئر لی کیانگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، چینی تاجروں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شیڈیول ہیں، اور ممکنہ طور پر شاید وہ کوشش کریں کہ پوٹن سے ملاقات ہو جائے، لیکن مجھے اس کے آثار دکھائی نہیں دیتے کہ پوٹن ان سے ملیں گے. وہ 3 ستمبر کی پریڈ دیکھنے کے بعد 4 ستمبر کو واپس آئیں گے. پاکستان کے لیے ضروری امر کیا ہے کہ جناب آپ چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، آپ نے ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، اس کو بیلنس رکھنا ہے. پاکستان یہ بہت عرصے سے کرتا آ رہا ہے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب چین آہستہ 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 اوپر اٹھ رہا ہے، اور امریکہ اس وقت یہ دونوں برابر ہیں، لیکن چین اوپر اٹھ رہا ہے اور امریکہ نیچے آ رہا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بیلنس جو ہے نا، یہ آپ نے مینٹین رکھنا ہے. کس طریقے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ آپ کا اقتصادی پارٹنر بھی ہے، آپ اس سے 80% اپنی دفاعی ساز و سامان لیتے ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. آپ کا سی پیک ہے، آپ کی باقی ساری کی ساری جو آپ کے ڈیولپمنٹل پروگرامز ہیں، اقتصادی پروگرامز ہیں، وہ چین کے ساتھ جڑے ہیں. امریکہ ظاہری بات ہے ایک سپر پاور ہے، پھر آئی ایم ایف ہے، اس کے ساتھ اس کا اثر و رسوخ ہے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ بیلنس آؤٹ کرنا اس چیز کو یہ بڑا ضروری ہے. They have to be very careful while playing with this. آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹرمپ کے ٹیرف حملے ہیں، انہوں نے باقی کی پوری دنیا کو ایک پیج پر لے آیا. بھارت اور چین کو نشانہ بنایا. پھر ٹرمپ جو ہے وہ چین پر تجارتی دباؤ ڈالتے رہے، یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے پوٹن پر زور دیا. اس صورتحال میں پوٹن اور شی کی حکمت عملی ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانے کی ہے جو مغرب پر انحصار نہ کرے. ایس سی او کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے جو کثیر القومی نظام، آزاد تجارت اور مشترکہ سلامتی پر زور دیتا ہو، اور وہ برکس کے ساتھ کپل اپ کر کے دیگر گروپس کے ساتھ مل کر یہ جو ڈالر ہے اس کی جو سپریمیسی ہے اس کو چیلنج کر سکیں. اگر کس لیے یہ بہت بڑی چیز ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایس سی او جو ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اس کے تمام ممالک کو ملائیں تو دنیا کی 42% آبادی، 3.5 ارب لوگوں کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے. 24% زمینی رقبہ، 25% جی ڈی پی یعنی کہ $25 ٹریلین. اور نیوکلیئر پاورز کے حساب سے دیکھیں تو چین، روس، بھارت اور پاکستان 4 نیوکلیئر پاورز ہیں. 9 میں سے 4 44% یہ بنتا ہے. تو اٹ از ناٹ سم تھنگ جس کو کہ آپ بس دیکھ کے اور کہیں کہ جناب بس کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی موٹی سی چیز ہے. دیر اے بگ پاور. اور اگر یہ اس کو برکس کے ساتھ کپل کر کے ایک ایسی تنظیم بنا دیتے ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کے برتھ پینگز ہیں، اس کا جنم ہو رہا ہے. بہرحال جی آج سمٹ جاری ہے
اس کے آخر میں ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا جو پائیدار ترقی، سلامتی اور اقتصادی تعاون پر ہوگا۔ ممکنہ قراردادیں جو ہوں گی وہ یوکرین جنگ پر ہو سکتی ہیں، غزہ بحران پر ہو سکتی ہیں، تجارتی تنازعات پر ہو سکتی ہیں، ایران پر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نئی شراکت داریاں جیسے ڈائلاگ پارٹنرز ہیں ان کی توسیع متوقع ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے ٹیرفز کو ڈیناؤنس کیا جائے، پابندیوں کو ڈیناؤنس کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی بات کی جائے۔ مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے کیونکہ سب کے سب ڈسے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ سمٹ ایس سی او کو مضبوط کرے گا، مزید مضبوط کرے گا، اس کو ایک نئی عالمی ترتیب، ایک نیو ورلڈ آرڈر کو قائم کرنے کی طرف۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی کلیدی قدم ہے، ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ پیوٹل پوائنٹ ہے ہسٹری کا، جس میں کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جنم لینے جا رہا ہے۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، آگے کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا قراردادیں پاس ہوتی ہیں، کس بات پر ڈسکشن ہوتی ہے، پریس کانفرنس میں کیا کہا جاتا ہے، انشاءاللہ کل اس پر بات کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔